اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، له الخلق والأمر وإليه المصير. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على سيدهم وأفضلهم وأورعهم حسبا ونسبا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. اور گزارش ہے کہ ان مرحومین کی روح کو ایثار فرمائیں. امیر فاطمہ بنت ظہیر حسین، معصوم اصغر ابن لیاقت حسین، عباس علی ابن تفضل حسین، علی امام ابن علی عباس، افتخار حسین ابن سید احمد، حسین بانو بنت افتخار حیدر، تطہیر فاطمہ بنت قرار حسین کی روح کو ایثار فرمائیں. حقیقت یہ ہے کہ شخصیت والائے پیغمبر کرام اسلام قابل درک و فہم، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے لیے تمام ادیان میں اور تمام انبیاء اور کتب آسمانی میں ان کی بشارت آئی ہے. اس آیت میں پروردگار عالم نے اسی چیز پر اشارہ کیا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، مومن وہ ہے
کہ جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس رسول کی کہ جو نبی ہے اور امی ہے. اب میں ترجمہ اس طرح کروں گا کہ مومن وہ ہے کہ جو اس رسول کی کہ جو نبی مکی ہے. سبحان اللہ سبحان صلوات پڑھتے ہیں. پوری واضح ہو گیا. یہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ حضور سرور کائنات علیہ بالکفر ہے، ان پڑھ تھے، وہ خود جاہل و ان پڑھ ہے. حضور سرور کائنات کو امی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مکے کے رہنے والے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں. جو اس نبی رسول نبی مکی کی پیروی کرتے وہ پیغمبر ہے کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اس پیغمبر کا تذکرہ اور اس کی شخصیت کو اپنی کتابوں میں توریت و انجیل میں لکھا پایا. مقدمہ بیان کروں کچھ باتیں عرض کروں کہ ہماری مجلس میں اتنی گنجائش نہیں ہے. میرا تو ارادہ یہ تھا کہ میں توریت اور انجیل کو لیا تھا. مثلاً ایسا بھی نہیں کہ مثلاً کتاب لا کے رکھ دوں یہاں کے اوپر، اس کے بعد نیچے والے کیا پتہ خبر نہیں کتاب میں کیا لکھا ہے. اور اب چونکہ کتابیں ممبروں پہ آنے لگی اس لیے مجھے اب اپنی توہین محسوس ہوتی کہ ممبر پہ کتاب لے آؤں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پہلا میرا ارادہ یہ تھا کہ ایک ایسی گفتگو ہو کہ جس میں تو آج میں آپ کے سامنے جو بات کرنے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے اس کتاب میں قرآن میں کہ الذی وہ پیغمبر کہ یجدونہ کہ جس کو پاتے ہیں مکتوب یعنی اس کا نام اور تذکرہ اور ایڈریس اور پتہ لکھا ہوا ہے عندہم جو ان کے پاس ہے توریت اور انجیل. افسوس صرف اس بات کا اس مقدمے کو یاد رکھیے کہ اللہ نے جس فضا میں یہ بات بیان کی تھی اس فضا میں تھوڑی بہت انجیل اور توریت میں حقیقت کی رمق باقی تھی. لیکن جیسے زمانہ گزرتا گیا توریت و انجیل کے اندر ایک صلوات آگا تشریف لے آ گئے. صلوات صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ محمد. تو توریت و انجیل کے اندر اب وہ رمق بھی باقی نہ رہی کہ لہذا آپ دیکھیں کہ اہل یہود اور اہل انجیل یعنی مسیحی ان سب نے اپنی کتابوں کے اندر تحریفیں کی ہیں. قرآن صاف ارشاد کرتا ہے کہ یکتبون من ایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. اپنے ہاتھ سے لکھ کے کاغذ لے آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے وہی کاغذ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایک عام آدمی کہے گا تو کوئی باور نہیں کرے گا، لیکن وہ لوگ کہیں گے جو قوم کے علماء ہیں کتابوں کی تفسیر کرنے والے ہیں، آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، اگر وہ نیا کاغذ نکال کے لے آئیں گے تو عوام کو ماننا پڑے گا. تو اصل میں مشکل کیا تھی؟ اگر کسی حد تک میں اس بات کا دعویٰ تو نہیں، تحقیق میری بہت ہے، لیکن میں دعویٰ نہیں کرتا کہ جیسے مثلا دیار ہند میں اگر کسی کی کتاب میں توحید، قیامات، معرفت، شریعت کی رمق نظر آتی ہے تو میں نے بھگوت گیتا پڑھا ہے اور پورے بھگوت گیتا میں کہیں نہ کہیں سے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی نبی تھا یا یہ ہے کہ اللہ کا ولی تھا. اب یہ بات الگ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی تفسیر بھی بگاڑ دی گئی، اس کی تصویر بھی بگاڑ دی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو برہمن ہیں وہ شیطان پرست ہیں، وہ خدا پرست نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بعض تحقیقوں کے مطابق حضرت آدم و حوا کی بگڑی شکل کا نام ہے شنکر و پاروتی. وہ پہاڑوں میں رہنا اور آسمان سے زمین پہ آنا اور وحیانی اور الہی دیووں کے مہادیو اتی دیو یعنی ابو البشر. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کل یہ جا کے نہ کہیے گا مولانا نے کہا کہ وہ حضرت آدم ہے، لیکن کچھ شباہتیں نظر
آتی ہیں۔ اب جو میں نے غور کیا تو دیکھا کہ ان کے 2 بیٹے تھے، کمار کارتک اور گنیش۔ تو کمار کارتک کو کس نے مارا؟ گنیش نے۔ اور اس کے بعد پوجا کس کی ہو رہی ہے؟ جہاں بھی قاتلوں کی پوجا ہو سمجھ لو وہ شیطان پرستی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد۔ تو اب عزیزو، اب مجھے اس سلسلے میں گفتگو نہیں کرنی، لیکن آج بھی کچھ چیزیں ہیں جیسے اتیتھی دیو بھوا، آتی تھی یعنی آنے والا، دیو بھوا یعنی خدا جیسا ہے یا خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ ہمارے حبیب نے فرمایا الضیف حبیب الرحمن، مہمان جو آتا ہے وہ رحمان کا دوست ہے، یعنی اپنے ساتھ رحمت بھی لے آتا ہے اور دوستی پروردگار بھی لے آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو میرے دوستو عزیزوں، مسائل اس طرح کے زیادہ ہیں، تو کتابوں میں تحریف ہوئی، اور میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ جس نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا یا جس ولی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جس ولی کا کوئی اپنا نہیں ہوتا، اس کا حشر وہ ہوتا ہے کہ جو آسمانی کتابوں کے ہوا، اور اگر دعویٰ درست ہے تو ہندوازم کی کتابوں کے ساتھ ہوا اور زرتشت کے ساتھ ہوا۔ لہذا اللہ نے تمام انبیاء کی تاریخوں کو نظر میں رکھتے ہوئے آواز دی کہ اب کی جو آپ کا وارث ہوگا وہ غیر نہیں ہوگا، آپ کا اپنا ہوگا، بھائی ہوگا، داماد ہوگا، اور اس کے بعد اس داماد کے بیٹے جو آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، تاکہ اسے شریعت سے 2 قسم کا لگاؤ ہو۔ ایک اس لیے لگاؤ ہو کہ وہ ولی الہی ہے، اور اس لیے کہ وہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ اور عزیزو، یہ تو ایک الگ تحقیق چاہتی ہے کہ بارہا میں کہتا ہوں اپنے دوستوں اور شاگردوں کے درمیان کہ صاحب اگر آپ کو حقیقت اہل بیت پہچاننی ہو تو رسول خدا کی زندگی سے اہل بیت کو نکال دیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رسول کے ساتھ امت نے کیا کیا ہے۔ میں نے ایک تقریر کی تھی، تقریباً 1.25 گھنٹے کی تقریر تھی، آسیون میں مزار ہے، صفی پور آسیون، نام سنا ہوگا آپ نے۔ تو صفی پور میں تقریر کی تھی، وہاں مکس مجمع تھا، شیعہ سنی دونوں تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ وہاں دونوں لوگ تھے۔ اب میری دیکھیے ایسا ہے کہ میں رواداری کا آدمی نہیں ہوں، میں فتنہ و فساد بھی نہیں کرتا، لیکن رواداری کو بھی درست نہیں سمجھتا۔ اگر آپ کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے تو اسے بتاؤ نا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ گفتگو کا راستہ کھلا ہوا ہے، توہین کا راستہ بند ہے، گفتگو کا راستہ کسی بھی عالم کو۔ سرکار آپ بتائیے کہ آپ رسول کے بعد خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ کسی بھی عالم سے، شیعہ سنی سے پوچھ لیں، تو وہ کہے گا کہ صاحب قرآن، ظاہر بات قرآن کس سے جواب دے گا یا حدیثوں سے جواب دے گا؟ تو آپ اس کے بعد حدیثوں میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں کہ رسول کا جانشین جس کو انہوں نے مان لیا ہے اس کے لیے کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ باقی سب اٹکل پچو ہے کہ انہوں نے کہا کہ آخری وقت تھا حضور کا، انہوں نے کہا کہ صلوا بعضکم بعضا، بعض جا کے نماز پڑھا دیں، چونکہ فلاں نے نماز پڑھایا اس لیے وہ خلیفہ ہیں۔ رسول خدا جب بھی سفر سے باہر جاتے تھے تو کئی بوڑھوں کو انہوں نے نماز پر معمور کیا ہوا تھا، تو جو امام جماعت ہے وہ خلیفہ ہے؟ یہ دلیل ہے یا حماقت ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس قسم کی باتیں کہ صاحب چونکہ آپ سب سے زیادہ قریبی تھے۔ اچھا، تحقیق علماء بیٹھے ہیں، اہل علم، اہل فضل، میں ہی نہیں کہتا کہ یہ تصدیق کریں گے میری، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کسی حد تک اس بات کی تصدیق کا تو امیدوار نہیں ہوں،
لیکن آج اگر مجلس کے نیچے بیٹھ جاؤ تو ممبر والا سوچتا ہے کہ اسی کے اوپر ڈال دو. ہم مولویوں کے لیے آفت آ گئی. الٹا سیدھا مولوی ممبر میں چلا جائے تو ہمارا اپنا دین بچانا مشکل ہو جاتا ہے. چپ رہیں تو دین خطرے میں، بولیں تو مجلس خطرے میں. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. تو اس تقریر میں میرا یہی تھا، میں نے 25 پوائنٹ لکھے تھے. رسول خدا امت کی نظر میں، اور رسول خدا اہل بیت کی نظر میں. امت کی نظر میں، اور امت سے مراد میری سب ہیں، سسرالی رشتہ دار، بیوی ہیں، پڑوس والے، محلے والے، صحابی، ان کو میں امت کے زمرے میں گردانتا ہوں. اور اصحاب اہل بیت سے مراد 14 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام. اور عزیزو، اب چونکہ میرا یہ تو موضوع نہیں ہے یہاں، لیکن اب آپ سمجھ لیجئے کہ جب میں نے تقریر کی تو پہلے میں نے پیش کیا کہ النبی محمد عند نظریت الامہ والصحابہ. نبی محمد صلوات اللہ وسلم علیہ صحابہ کی نظر میں، امت کی نظر میں. اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے جیسا نظریہ قائم کیا وہ میں ممبر سے نہیں بیان کر سکتا. رسول معاذ اللہ رسول کو امی سمجھا. پہلا نظریہ یہی ہے کہ آپ ان پڑھ تھے، جس پہ کل سیر حاصل گفتگو ہوئی. اس کے بعد صرف ان پڑھ ہی نہیں تھے، آپ کو دنیاوی امور کے بارے میں علم نہیں تھا. مدینے میں آئے تو دیکھا کہ لوگ اپنے کھجوروں کا جوڑا لگا رہے ہیں. جو لوگ یہاں باغدار ہیں، کسان، آج کے بچے موبائل سے پیدا ہوئے ہیں، انہیں کیا پتہ کھیتی کسانی کسے کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد. اور ایک اور مسئلہ ہے کہ اخباریت کی بیماری نے کانوں میں روئی ڈلوا لے کہ بھائی ان مجلسوں میں نہ جانا. جیسے اسید بن حضیر سے کفار قریش نے کہا صاحب مکے تو جا رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف تو کرو، لیکن کان میں روئی ڈال کے جانا. کہا کیوں؟ کہا وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، کلام پڑھتا ہے اور جادو کر دیتا ہے، لہذا کان میں روئی ڈالے رہو تاکہ حقیقت کی آواز تم تک نہ پہنچے، گمراہ نہ ہو. اب وہ آیا، تھوڑی دیر تک طواف کرتا رہا. اس کے بعد نے کہا میں دیوانہ تو نہ ہوں نہیں، پاگل تو ہوں نہیں، جاہل تو ہوں نہیں، روئی نکالتا ہوں دیکھوں کیا کہتا ہے. اب جو اس نے روئی نکالی تو حضور سرور کائنات قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن میں اتنی زیادہ چاشنی اور جذابیت تھی کہ بیٹھ گیا کچھ اور سنائیے. آپ نے کچھ اور سنانا شروع کیا. اس کے بعد کہتا ہے کہ ہاتھ لائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو عزیزو یہ بات اب کل ایک کلپ میرے پاس آئی ہے، وجیہ الدین عمر نے، حیدر نہیں کہہ سکتا اسے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. وہ کیا کہتا ہے کہ ہم اس کی تقلید کرتے ہیں جس کی تقلید خدا کرتا ہے. یعنی ہم مولا علی کی تقلید، جس کی تقلید، تو یہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ خدا چاہیے اگر امام حسین علیہ السلام اس زمانے میں ہوتے تو سب سے پہلے حملہ ان جاہلوں کے اوپر کرتے ہیں. مطلب توحید ختم، نبوت ختم، امامت ختم ہے، نصیریت اور غلو کا بڑھاوا. یہ لوگ مسجدوں میں نظر نہیں آتے، نمازوں میں نظر نہیں آتے، افراط و تفرید بڑھے ہوئے ہیں. خدا شاہد ہے، ان میں سے جتنے بڑے بڑے انجمن دار ہیں میرے پاس بٹھائیے، میں ان سے بات کروں. ٹھیک سے غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا ہوں. مجھے نہیں ڈر ہے، کوئی باہر کا آدمی ڈرتا ہوں، میں آپ کے یہاں ہی پیدا ہوا ہوں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ویسے تو اللہ پہ بھروسہ کسی کمزور گھر سے نہیں ہوں، اینٹ سے اینٹ بجا سکتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دیکھو صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو عزیزو جب میں نے پیش کیا اس قسم کی باتیں تو چیخ پکار شروع ہو گیا کہ جس رسول کو آپ پیش کر رہے ہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو میں نے کہا یہ میں نے نہیں پیش کیا ہے، میں نے ہر پوائنٹ کے سامنے
کم سے کم 10 12 15 کتابوں کے نام لکھے، صفحے لکھے، کہاں کی چھپی ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا اگر رسول کے بارے میں آپ کوچو بازار میں پوچھیں گے تو ایسی ہی باتیں معلوم ہوں گی۔ اب اگر آپ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ٹھیلے والے سے پوچھیں گے، پانی پوری والے سے پوچھیں گے، ڈوسے والے سے پوچھیں گے، اٹلی والے سے پوچھیں گے، پیاز بیچنے والے سے پوچھیں گے، آلو بیچنے والے سے پوچھیں گے، میرے دروازے پہ جھاڑو لگانے والے مہتر سے پوچھیں گے تو وہ کیا بتائے گا میرے بارے میں؟ نہیں آپ میری بات نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ امت کی افراد رسول کے بارے میں کیا اطلاع دے گی؟ میں نے کہا اگر میرے بارے میں پوچھنا ہے تو میری ماں سے پوچھو، میرے باپ سے پوچھو، میرے بھائی سے پوچھو، میری بہن سے پوچھو، میرے بچوں سے پوچھو، میری بیٹی سے پوچھو، میرے گھر والوں سے پوچھو۔ میں نے کہا بے عیب نہیں، اگر جاننا ہے کہ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے، علی سے پوچھو، حسن سے پوچھو، حسین سے پوچھو۔ کہو صلوات قبلہ کی سلامتی کے لیے۔ میں جلدی اپنی بات کو کہوں تو میرے دوستو عزیز و اہل علم ہیں، الحمدللہ اب آپ میری باتوں کو سمجھنے لگے ہیں، روش کو بھی آپ کی نظر میں آ چکی ہے۔ تو اب اہل کتاب، اللہ نے قرآن کے بعد توریت و انجیل کا حوالہ دیا ہے کہ آپ رسول خدا کا تذکرہ کہاں ہے؟ توریت و انجیل کے اندر۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ توریت و انجیل اب وہ نہیں رہی کہ جس کا حوالہ اللہ نے دیا تھا، لیکن توریت و انجیل کو بالکل بدل کر رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن اب بھی اس میں کہیں تلاش کرو، جیسے سیاہ ستہ میں کچھ سچی باتیں مل جاتی ہیں۔ میں کہاں سو رہے ہو؟ نہیں، جیسے سیاہ ستہ میں کہیں نہ کہیں 2-4 باتیں صحیح مل جاتی ہیں، ویسے ہی توریت و انجیل میں 2-4 باتیں صحیح مل جاتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو بھائی عزیزو، تو پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی توقع نہیں ہونی چاہیے، لیکن الحمدللہ یہ باتیں توریت و انجیل میں موجود ہے۔ جو اس کتاب کے مفسرین ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو شرح کیا ہے، عالم ہیں، وہ لوگ ان الفاظ کو گھماتے ہیں لیکن صحیح معنی میں گھما نہیں پاتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ انجیل اصل میں 16 تھی۔ کتنی تھی؟ 16 انجیلیں تھیں۔ حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے وہ 12 تھے، اور ان کے کچھ شاگردوں نے، 4 اور شاگرد تھے، انہوں نے انجیل تحریر کی تھی، اور وہ 16 انجیل تھی۔ اور ان 16 انجیلوں میں آدھی انجیلوں میں چونکہ شاگردوں کو 2 حصہ ہو گیا تھا، پولس مقدس، سینٹ پال، یاد رہے سینٹ، جس کو پولس مقدس کہتے ہیں۔ سینٹ پال ایک یہودی تھا کہ جو برنابا کی پناہ میں آیا، اور اس نے حضرت عیسیٰ سے چند دن درس لیا۔ بعد عیسیٰ علیہ السلام اس نے مذہب عیسائیت کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس نے کہا کہ میں نے حضرت عیسیٰ کو شہر ناصرہ میں، بیت اللہ میں ایک مسجد ہے، ایک معبد ہے، اس نے کہا بیت اللحم میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لباس میں دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ اے پدر مقدس، آپ تو چلے گئے تھے، آپ کیوں آ گئے؟ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ ظالموں نے مجھے مٹانا چاہا، لیکن میں اب زندہ ہو گیا ہوں۔ اور اس کے بعد پولس مقدس یہ کہتا ہے کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے 3 دن تک تعلیم دی، اور اسی تعلیم کا نتیجہ آج کی موجودہ عیسائیت ہے۔ عزیزو، میرے ہاتھوں پہ ایک لڑکا شیعہ ہوا کوریا میں، عیسائی تھا، جس کا نام احمد علی ہے۔ اس شخص سے جب 2-4-5 سال کے بعد جب وہ باضابطہ شیعہ ہو گیا تو اس کے دن ممبر پہ بٹھایا، میں نے کہا کچھ اپنے تاثرات پیش کرو، تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم، جیسے عیسائیت کا راستہ بدلنے والی شخصیت کا نام پولس ہے، ویسے ہی اسلام کا راستہ بدلنے والی شخصیت کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ نہیں آپ سمجھے نہیں تو میں کیا کروں؟ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔
جس طرح مسیحیت کا چہرہ بدلنے والے شخص کا نام کیا ہے؟ پولس مقدس ہے، اسی طریقے سے اسلام کا چہرہ بدلنے والے کا نام ابن خطاب ہے۔ اگر آپ دونوں کا، وہ مسیحی ہے کہتا 4 سال میں نے اس پہ کام کیا، میں بولتا تو کہتا کہ آپ مخالف ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ صاحب دیکھیے نا کہ رسول کی جو مسلم سنتوں کو بدلنے والا ہے وہ خود کو نبی سمجھتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا متعتان، خود عمر کہتے ہیں وہ متعتان کانت فی عہد رسول اللہ، رسول کے زمانے میں 2 ریلیف، متع کا ترجمہ 2 ریلیف ہے، 2 ریلیف تھی جس کو میں اللہ کی طرف سے لایا تھا، متعۃ فی الحج و متعۃ النساء وانا وانی احرمہما۔ کل محمد کے زمانے میں تھا لیکن میں حرام کر رہا ہوں۔ عزیزو، اگر کوئی شیعہ عالم چاہے مرجع ہو، فقیہ ہو، آ کے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کو حلال کیا تھا، میں حرام کر رہا ہوں، اسے ممبر سے کھینچ کے اتنا ماریں گے کہ اس کی حواس ٹھکانے ہو جائے۔ مولا علی کے جیسا کوئی راہبر نہیں، کہ ہم نائے حق سے ہوں گے ادھر اور ادھر نہیں۔ مولا علی کے جیسا کوئی راہبر نہیں، سنی شیعہ وہابی نہیں ہوتا کوئی بھی، یہ ایک قوم ہوتی جو ہوتا عمر نہیں۔ نعرہ حیدری۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا کے زمانے میں حلال تھا، میں حرام کر رہا ہوں، تو کوئی ایک مرد اٹھتا کہتا بھیا کیوں تم حرام، تم نبی ہو، تم آدم ہو، عیسیٰ ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، تم پہ قرآن نازل ہوئی ہے، توریت نازل ہوئی ہے، انجیل نازل ہوئی ہے، تم کون ہوتے ہو حرام کو حلال کرنے والے، حلال کو حرام کرنے والے؟ لوگ چپ رہے، اس لیے دین بدل گیا۔ میں جو آیت پڑھا اس میں یہ ہے کہ رسول کی خصوصیت یہ ہے کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ آج کے معاشرے میں تم چپ رہو گے، دین بدل جائے گا۔ بولو، اخباریت کا دیا بجھا دو، اس لیے کہ اس میں پولس کی بو آتی ہے۔ صلوات بر محمد۔ دو انشاءاللہ، اس لیے کہ اس دین کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ میں حفاظت کروں گا۔ اس دین کو کوئی ممکن ہے تھوڑی سی بھیڑ بھاڑ کم ہو جائے، ہمیں بھیڑ بھاڑ سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ میں نے 25,000 کے بیچ میں مجلس پڑھی ہے، 100 کے بیچ میں پڑھی ہے، اور 20 آدمی کے بیچ میں پڑھی ہے، اس لیے کہ مجمع کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کلام کی حیثیت ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو مسیحیت کی 2 تصویر ہے، ایک حقیقی تصویر اور ایک نقلی تصویر۔ تو نقلی تصویر غالب ہے۔ بھئی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو آپ اس اسلام کو بتائیے کہ جہاں مجمع زیادہ ہے۔ بھئی اس اسلام کو آپ بتائیے کہ جہاں مجمع زیادہ ہے۔ آدمی کہے بھائی جہاں مجمع زیادہ ہے وہیں زیادہ لوگ ہوں گے، اسی لیے اکثر لوگ حق کی تلاش میں آتے ہیں، تار سے گرتے ہیں، کھجور پہ اٹک جاتے ہیں۔ تار سے گرتے ہیں، کھجور سے اٹک جاتے ہیں، اور آخر عمر تک بیچارے پھنسے رہتے ہیں کہ میں کہاں سے تھا کہاں آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ حق کے طرفدار حق کے طرفدار کم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق جو بھیڑ کی گود میں پلتا ہے وہ بھیڑ کے چھٹ جانے سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ حق جو خود پلتا ہے وہ بکھری ہوئی بھیڑ کو جمع کر لیتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو عیسائیت کے 2 شعبے ہو گئے، ایک پولس مقدس کا شعبہ جس میں حضرت عیسیٰ کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا۔ اب چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ کا ذکر ہے، تو کچھ عیسائی حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی
ہم جو ہے آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک، کس بات پہ مناظرہ کرو گے؟ انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو حضور سرور کائنات کہ چلو ٹھیک ہے، تمہاری مراد باپ بیٹے سے کیا ہے؟ جس طرح ایک مرد اور عورت شادی کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اگر حضرت عیسیٰ علیہ باللہ اللہ تعالیٰ کے نسبی بیٹے، سمجھ رہے ہیں میری بات کیا کہہ رہا ہوں؟ حضرت عیسیٰ اگر اللہ کے نسبی بیٹے ہوتے تو بیٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جسم ہونا چاہیے، جس پہ جسم ہوتا ہے اس کی اول و آخر ہوتی ہے، جس کی اول و آخر ہوتی ہے وہ پیدا بھی ہوتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، وہ زمانے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو جو اگر عیسیٰ واقعاً اللہ کے بیٹے ہوتے تو چاہے 9 مہینے کا حمل یا 6 مہینے کا حمل یا 3 مہینے کا حمل یا 3 گھنٹے کا حمل ضروری نہیں ہوتا ہے۔ خدا کے حاضر ہونے کے لیے حمل کی ضرورت نہیں ہے، رحم کی ضرورت نہیں ہے، پیٹ کی ضرورت نہیں ہے، خون کی ضرورت نہیں ہے۔ پیدائش کی ساری علامتیں مخلوق والی ہے، تو کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ تو حضور نے کہا کہ ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم وہ والا بیٹا نہیں مانتے، کیوں؟ اگر مانتے تو کافر ہو جاتے، خدا جسم والا ہے۔ حضرت میں کیوں مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنے بڑے بڑے معجزات ہیں کہ ایسا معجزہ کسی نے نہیں دکھایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کرامت و معجزہ جس کے پاس جتنا بڑا ہے اتنا وہ اللہ سے اتنا اللہ سے وہ قریب ہے۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ کے معجزے ایسے ہیں کہ جو عظیم ہیں، لہذا وہ اللہ سے قریب ہیں۔ اور سب سے قربت کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ اتنا ہی اگر کسی پادری سے منوا لیجئے اسلام جیت جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اتنا ہی کسی پادری سے۔ ہمارے لوگ کیا ہے؟ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ میں جاؤ چرچوں میں پوچھو، بات کرو۔ دین پھیلانا سب پہ واجب ہے، خالی مولویوں پہ واجب نہیں ہے۔ مطالعہ تھا کیجئے، کتاب پڑھیے، اس کے جائیے عیسائی سے ٹکرائیے، یہودی سے ٹکرائیے، ایتھسٹ سے ٹکرائیے، ونسٹ سے ٹکرائیے، جائیے ٹکرائیے، دیوبندی سے، وہابی سے، بریلوی، سب سے گفتگو کیجئے۔ اوہ 2-4 جملے تو آپ حق کہہ سکتے ہو جا کے وہاں۔ یہ حرام ہے، اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، رسول سے کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ یہ قول یعنی جا کے کہو۔ عزیزو ہم بھی رسول کے چاہنے والے ہیں، ان کے پیروان ہیں، ان کے شیعہ ہیں۔ ہم سے بھی جا کہا جا رہا ہے قول، جا کے کہو اللہ ایک ہے، جا کے کہو کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے، جا کے کہو کہ اہل بیت کون ہے، جا کے کہو کہ کس کی اطاعت واجب ہے، جا کے کہو کہ کس کی محبت واجب ہے۔ رواداری سے قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ جب آپ کو چراغ دے دیا گیا تھا تو آپ نے اس چراغ سے روشنی کیوں نہیں پھیلائی؟ اور عزیزو ہمارا یہ عالمیہ ہے کہ ہم تبرک بھی بانٹتے ہیں تو خود ہی کھا لیتے ہیں۔ رسول اللہ نے 3 دن تک کھلایا تاکہ دعوت اسلام دیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ دیکھو صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو حضور سرور کائنات نے اسے کہا تو تم اس بیٹے اور باپ والا رشتہ تو نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ معجزات ان کے بڑے ہیں لہذا ان کو ہم بڑا مانتے ہیں، اور سب سے بڑا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹے کا۔ حضور نے فرمایا اگر میں ثابت کر دوں کہ عیسیٰ کے معجزے سے بڑا معجزہ کسی اور کا ہے تو رشتے میں کچھ بڑھاؤ گے؟ کاش میری بات آپ تک پہنچ جاتی۔ بھائی اگر معجزہ جتنا بڑا معجزہ اتنا بڑا رشتہ، تو اگر میں معجزہ بڑھا دوں تو رشتہ بڑھاؤ گے؟ انہوں نے کہا کیسے؟ ایک یہودی بیٹھا تھا، آپ نے کہا توریت پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کھولو صفر ثالث جس میں حضرت عزیر کا ذکر ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے شہر سے طاعون کی وجہ سے خوف کھا کے شہر سے باہر نکلے، اور وہ الوف تھے، ہزاروں تھے۔ اس کے بعد حضرت عزیر اور ان کی قوم ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت عزیر کو زندہ کیا۔ حضرت عزیر نے دیکھا کہ جس گدھے کو آپ لے آئے تھے وہ تو سڑ گل کی ہڈی ہو گیا ہے،
لیکن جو روٹی باندھ کے لے آئے تھے وہ ایسے ہی تھی۔ پالنے والے یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ تو میرا ارادہ ہے کہ کسے سڑا دوں کسے باقی رکھوں۔ عزیزوں اگر مہدی کی عمر پہ تمہیں شک ہے تو خدا کی قدرت پہ شک ہے تمہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد تو حضرت عزیر نے کہا پالنے والے یہ قوم ہے، میں نبی کس کے لیے بنوں، کس کو سکھاؤں؟ تو کہا تم دعا کرو، تم اسے کہو اٹھ جائیں۔ حضرت عزیر نے کہا اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ سارے کے سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا کتنے تھے؟ کہا کم سے کم 25,000 تھے۔ حضرت عیسیٰ کے عیسائیوں کی طرف متوجہ ہوئے، کتنے زندہ کیے حضرت عیسیٰ نے؟ اس نے کہا 200-400 آدمی زندہ کیے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تو عزیر نے 25,000 زندہ کیا، حضرت عیسیٰ نے 400-500 10,000 آدمی زندہ کیے۔ تو 10,000 زندہ کرنے والا، معجزہ دکھانے والا خدا کا بیٹا ہے۔ تو جس نے 25,000 آدمی زندہ کیے وہ خدا کا چچا ہوگا، خدا کا چچا ہوگا۔ کہ موسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ موسیٰ اللہ کے نبی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ سے کہا وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 موسیٰ اس پتھر کے اوپر مارو، اس میں سے 12 چشمے نکلیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ سے کہا کہ جا کے سمندر کے اوپر اپنا عصا مارو، اللہ تعالیٰ اس میں راستہ بنائے گا۔ وَلَا تَخَفْ دَرْكًا، ڈرو نہیں، تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ سمندر میں راستہ بنا دیا، پتھر سے پانی نکال دیا، لاٹھی پھینکی وہ اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ سے بڑا معجزہ ہے کہ نہیں؟ نہیں، ضائع مت کرو میری محنت۔ حضرت عیسیٰ سے بڑا معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا چند آدمیوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے اگر کوئی خدا کا بیٹا ہو جائے تو جو سمندر میں راستہ بنا دے، جو سمندر میں راستہ بنا دے، جو اپنے ہاتھوں سے روشنی نکالے، جو اپنے عصے کو سانپ میں تبدیل کر دے، جو ایک ڈنڈا مار کر عصا مار کر ایک چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دے، تو اب اس کا رشتہ بڑا ہوگا، چونکہ معجزہ بڑا ہے تو وہ خدا کا دادا ہوگا۔ یہ مناظرہ احتجاج طبرسی میں علامہ طبرسی نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے معجزات ہیں۔ کہ ابراہیم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ابراہیم کے معجزے تو اور انٹرنیشنل ہیں، جہانی ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ سب سے اونچا ہے۔ اس کے بعد کہا ایسا ہے کہ ہمیں یہودیوں کی کتاب پہ شک ہے، ہمیں یہودیوں کی کتاب پر شک ہے۔ حضور نے کہا یہ بتاؤ کہ تم تو ابھی پیدا ہوئے ہو، عیسیٰ کو گئے ہوئے 600 سال ہو گیا، تو عیسیٰ کی خبر کہاں سے آئی؟ فرمایا با اعتبار اور سچے لوگوں نے ہم تک رپورٹ پہنچائی۔ فرمایا جس طرح تمہارے ہاں سچے یہ ہیں، عیسیٰ یہودیوں کے بھی سچے وہ ہیں۔ جس دلیل سے انہیں نبی مانتے ہو اسی دلیل سے انہیں بھی نبی مانو۔ عزیزو عیسائیوں میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ ان کا سب سے بڑا جو عالم تھا اس نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بھائی اب ان سے تو مناظرہ نہیں ہو سکتا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کے ہاتھ پر ڈھیلے ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا عجیب احمق لوگ ہو، بغیر باپ کے پیدا ہوئے خدا بنا لیا۔ وہ جس کے نہ باپ تھے نہ ماں تھے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ بات نہیں چلنے والی، تو فوراً انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا انی ذاہب الی ابیکم ابی و ابیکم، میں جا رہا ہوں اپنے باپ کے پاس۔ تو حضرت نے کہا کہ تمہاری دلیل تمہارے جملے میں ہے۔ عیسیٰ نے کیا کہا؟ انی ذاہب الی ابی و ابیکم، میرے باپ اور تمہارے باپ۔ تو یا تو یہ کہو کہ سارے عیسائی خدا کے بچے ہیں، نہیں ضائع کر رہے ہو بھائی، میرے باپ اور تمہارے باپ، اس کا مطلب یا تو یہ کہو کہ سارے عیسائی اللہ کے بچے ہیں، تو تم یہ کہنے کو تیار نہیں ہو،
یا تو یہ کہو کہ جو ان کا باپ ہے وہ عیسیٰ کا بھی باپ ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کے پاس جا رہا ہوں، میرے باپ کا نام آدم ہے، شیش ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے۔ صلوات بر محمد۔ دیکھو صلوات پڑھتے محمد۔ سلامتی ہے امام زمانہ کے لیے ایک صلوات پڑھتے۔ تو عزیزو میرے دوستو، بہت دلچسپ موضوع ہے، دلائل ہیں، لیکن وقت نہیں ہے عزیزو، نہ یہ ممبروں سے پڑھا جاتا ہے۔ ممبروں سے جو پڑھنا چاہیے یہ وہ چیز ہے جو پڑھا جاتا ہے، کچھ اور ہے، ہمیں بھی جو ہے ماشاءاللہ غفلت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وإلا اگر اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے تو سمجھ میں آ جائے کہ علی علیہ السلام کیا ہیں اور اہل بیت علی علیہ السلام کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے محمد۔ تو اب میرے دوستو عزیزو، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کے مقام علمی کو درک ہی نہیں کیا۔ امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کی شخصیت صرف ہم نے ضامن آہو جانا ہے، اور میری نظر میں امام رضا ضامن قرآن ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد۔ عزیزو مطالعہ کیجئے، کتابیں پڑھیے، اس لیے کہ آدھے گھنٹے 40 منٹ 1 گھنٹے کے ممبر میں آپ کو حقائق، حضور سرور کائنات مکے میں تھے، فتح مکے کا زمانہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قید العلم بالکتابہ ان العلم وحشی، علم کو قید کرو لکھ کر۔ کیا؟ علم کو قید کرو لکھ کر، اس لیے کہ علم کسی کی میراث نہیں ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ جو علم کے ساتھ علم کو باندھے رہے گا وہ عالم ہوگا۔ آپ لا کر کہ صاحب ہم شیعہ ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اگر آپ نے علم کو مقید نہیں کیا تو جہالت آ جائے گی آپ کو۔ دیکھیں حق بات کہنے میں کوئی، اب میں اس مجمع کو مخاطب نہیں کروں گا، میں اگر ابھی پوچھ لوں کہ اس مجمع میں کتنے لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو کتنوں کا سر جھک جائے گا۔ اور ہم کیا لکھتے ہیں؟ رضوی، زیدی، نقوی، تقوی، حسینی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ۔ تمام لوگوں کی بات ہے، لیکن سادات کرام جن کو دعویٰ ہے سیدی کا، تو صاحب کوئی ایسا پنڈت دیکھا جس کو ترویدی کہتے ہو، اس کو 3 وید پڑھنا نہ آتا ہو؟ ایسا کوئی ایسا پنڈت دیکھا آپ نے کہ جس کو ترویدی کہا جاتا ہو اور اسے رگ وید، سم وید، یجروید پڑھنا نہ آتا ہو؟ کوئی ایسا پنڈت آپ نے دیکھا کہ جس کو دیویدی کہا جاتا ہے اور اس کو وید پڑھنا نہ آتا ہو؟ کوئی ایسا پنڈت آپ نے دیکھا کہ جس کو چوبے کہتے ہیں، یعنی چو وید بھکشک، 4 ویدوں کا پڑھنے والا؟ تو سوال یہ ہے کہ وہ اپنی باطل کتابوں میں جب تک پڑھنا نہ آئے تو ٹائٹل نہیں دیتے ہیں۔ اور صاحب ہم شان سے کہتے ہیں میں رضوی ہوں، میں زیدی ہوں، میں حسینی ہوں۔ ڈوب مرنا چاہیے۔ زیدی بنے ہو قرآن کی وجہ سے، رضوی ہو قرآن کی وجہ سے۔ جب تک قرآن پڑھنا نہ آئے تو سر جھکا کے رہو، سر اٹھا کے نہ رہو۔ صلوات پڑھتے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے محمد۔ برائے سلامتی علماء اعلام، صلوات پڑھتے محمد۔ اور خدا شاہد ہے کہ میں آ رہا ہوں بعد میں 3-4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد آ رہا ہوں، 3 دن میں قرآن پڑھنا سکھاؤں گا، بغیر کسی اس کے، گارنٹیڈ بات کر رہا ہوں۔ 3 سے 4 دن کے اندر آپ قرآن پڑھنے لگیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے قرآن پڑھنا۔
بھائی ہم نے دیکھا نا کہ جو لوگ کچھ نہیں آتا تھا اب فٹافٹ موبائل چلا رہے ہیں. بھائی موبائل نے تو عذر سب کا ختم کر. صاحب ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. پڑھے لکھے نہیں ہو فیس بک کھول لیتے ہو, پڑھے لکھے نہیں ہو واٹس ایپ چلا لیتے ہو, پڑھے لکھے نہیں ہو انسٹاگرام پہ پوسٹ ڈالتے ہو, پڑھے لکھے نہیں ہو میسج کر رہے ہو. اللہ پوچھے گا کہ جس انگلی سے میسج کر سکتے تھے اس انگلی سے قرآن بھی پڑھنا سیکھ سکتے تھے. اور عزیز و حسین نے پہلے دن فیصلہ کر دیا, سر کٹنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر کے اس لیے اعلان کر دیا کہ اصلی حسینی وہ ہے جو قرآن کا پڑھنے والا ہو. صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ. تو اب جو باتیں ہیں آپ کی خدمت میں, تو پہلے میں دو چار جملے انجیل کی بات کر لوں. تو انجیل میں 16 انجیل تھی. بعد میں تقریباً سن 800 عیسوی میں یہ ایک کانفرنس ہوئی وین میں, اور وہاں جتنے بھی پادری تھے سب نے یہ کہا کہ ان انجیلوں میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے خلاف جاتی ہیں, تو لاؤ ان انجیلوں کو بینڈ کر دیں, صرف 4 انجیلوں کو پڑھنا جائز ہوگا, اور ان انجیلوں کو کتاب خانوں میں بند کر دیا. کہتے ہیں کہ وین میں ایک مسیحی تھا جس کے بعد میں عیسائی تھا, اس نے بعد میں اسلام قبول کیا. اس کا نام اپنا نام اس نے رکھا فخر الاسلام. فخر الاسلام یہ کہتے ہیں کہ میں وین کی چرچ میں گیا اور میں وہاں کے جو بشپ تھے ان سے میری بہت اچھی دوستی ہوئی. میں ان کی خدمت کرتا تھا تو انہوں نے مجھے قدیمی اور پرانی لائبریری کی صفائی کا کام دیا. آپ سننے نہیں, بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ پرانی لائبریری کی صفائی کا کام دیا. اب چونکہ میں خود پادری تھا, عیسائی تھا, لہذا میں نے لائبریری کو صاف کرنا شروع کیا. مجھے میری نظر میں جو کتاب انہونی لگی میں اس کو پڑھتا رہا, صاف کرتا رہا. کہتے ایک دن میں نے ایک خانے پہ ہاتھ رکھا تو اس میں ذرا آواز آئی, مجھے لگا کہ یہ بند ہے, اس کے پیچھے بھی کچھ. تو میں نے بڑی مشکل سے, جب آدھی رات گزر گئی تو میں کتاب خانے کو صاف کرنے اور مرتب کرنے کے بہانے میں نے کسی طریقے سے وہ تختہ ہٹایا. اب جو تختہ ہٹایا تو تختے کے پیچھے بھی ایک تختہ تھا. کہتے اس کو بھی ہاتھ مارا تو اس میں بھی ڈب ڈب کی آواز آئی, اس لیے کہ خالی برتن آواز زیادہ کرتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ. بچپنے میں ایک شعر پڑھایا تھا ہمارے استاد نے, میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ ایک بیز مرغ دارد و فریاد می کشت. مرغی ایک انڈا دیتی ہے, پورے محلے کو خبر دے دیتی ہے. بھائی کم سے کم فیس بک کو تو دیکھ ہی سکتے ہو. ایک بیز مرغ دارد و فریاد می کشت, ایک انڈا دیتی ہے, پورے محلے کو کر 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 کے بتا دیتی ہے کہ میں انڈا دے کے آئی ہوں. لیکن صدف دارد گوہر بلب دم نمی زند. لیکن سیب کے منہ میں موتی ہوتا ہے لیکن وہ بولتی. جو زیادہ بولے سمجھو کہ مرغی انڈا دینے والی ہے, اور جو خاموش رہے سمجھو کہ وہ علم سے بھرا ہوا ہے. صلوات پر محمد. دیکھو صلوات پر دے محمد. تو عزیزوں کہتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکل سے وہ تختہ ہٹایا. اب جو تختہ ہٹایا تو مجھے اس میں ایک کپڑے میں لپیٹی ہوئی ایک کتاب ملی, اور اس کے اوپر گرد ایسا لگتا تھا کم سے کم کئی سو سال سے اس کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے. کم سے کم 150 پونے 200 سال کے بعد اس نے چیک کیا. جدید الاسلام نے فوراً اس کو کھولا. اب جو کھولا تو اس پہ لکھا تھا انجیل برنابا. کیا؟ انجیل برنابا. اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
حواریوں میں سب سے زیادہ جو قریبی تھے وہ برنابا تھے. کون تھا؟ انجیل برنوا، لیکن عربی میں ان کا نام ہے برنابا. تو کہتے جب میں نے اس کو کھولا تو ایسی صورت میں اس کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس میں لکھا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے جب آخری چیپٹر کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے جانے سے پہلے مجھ سے یہ کہا کہ اے لوگوں، میرے بعد ایک شخص آئے گا، اس کی بشارت میں دے رہا ہوں، اس کا نام فارقلیطہ ہوگا. فارقلیطہ یہ سریانی لفظ ہے، اس کو یونانی میں ترجمہ کیا پریلیکٹیوس. پریلیکٹیوس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، تعریف شدہ. اگر تعریف شدہ کو عربی میں لے جائیں تو محمد بنتا. محمد والے محمد تو انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے بعد وہ شخص آئے گا. اس کے بعد کسی نے کہا کہ اے اللہ کے ولی، اے کلمت اللہ، آپ کس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ آپ وہ نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں کہ اس کی جوتی کا بند باندھ سکوں، میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں کہ اس کے کاندھے پہ کملی کو سنوار سکوں. وہ جو آئے گا تو آنے کے بعد آسمانوں سے وہ کتاب لائے گا جو ہمیشہ تمہارے درمیان رہے گی. عزیزوں، اسی بشارت کو قرآن نے اپنی لفظوں میں بیان نہیں حضرت عیسیٰ کی لفظ میں ترجمہ کر دیا کہ مبشرن یاتی مبشرن، میں گواہی دے رہا ہوں کہ یاتی من بعدی، میرے بعد ایک شخص آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام ستودہ و تعریف شدہ. اب یہ انجیل جب برنامہ عام منظر عام پہ آئی تو ہنگامہ ہوا. عیسائیوں نے، کیا کروں میں، وقت نہیں ہے، صلوات پڑھتے محمد والے عیسائیوں نے ہنگامہ مچایا، کہا یہ کتاب فیک ہے، جعلی ہے. کیا یہ کتاب فیک ہے، جعلی ہے؟ اس زمانے میں کاغذ اس طرح کے نہیں ہوتے تھے. تو اب مصر کے ایک عالم تھے جن کو آپ پہچانتے ہیں تو اہل سنت سے، لیکن خدمت کافی کی ہے، سید رشید رضا. سید رشید رضا صاحب المنار، قاہرہ یونیورسٹی میں وہ بھی پروفیسر تھے. اور پروفیسر جانسن ہمبرگ، وہ بھی قاہرہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے. اور شیعہ عالم سردار کابلی، جو مرحوم شیخ نوری کے شاگرد تھے، اور پہلا وہ مسلمان ہے کہ جس نے انجیل کا ترجمہ عربی میں کیا ہے. صلوات پڑھتے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھتے محمد والے. میں کہتا ہوں اخباریوں سے جا کے کہو جب تمہارا نطفہ بھی منعقد نہیں ہوا تھا تب سے مجتہدین دین کی خدمت کر رہے ہیں. صلوات پڑھتے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھتے محمد والے. تو سردار کابلی نے انجیل کا ترجمہ عربی میں کیا، اس کے بعد فارسی میں کیا ہے. بعد میں سید محمد گیلانی نے اس کو جو ہے اردو میں ترجمہ کیا ہے. تو اب اس انجیل کو لیبارٹری میں لے جایا گیا. تو لیبارٹری نے جو نتیجہ یہ دیا کہ اول تو یہ کاغذ نہیں ہے، یہ ہرن کی کھال ہے. اور فورنسک لیبارٹری کے نتیجے میں یہ کتاب کم سے کم 1800 سال پرانی ہے. اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، 2-2.5 ہزار سال کی ہو سکتی ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتی ہے. عزیزوں، اس کے بعد عیسائیوں نے اس کے خلاف جواب دینا شروع کیا، لیکن جو حقیقت ہے اس کو جواب کیسے دیا جا سکتا ہے؟
اس میں عزیزوں ایک لفظ ہے کہ جس نے عیسائیوں کی آنکھ کھول دی. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد. وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, اچھا یہ جملہ سب کے لیے, سب نے لکھا ہے, چاروں انجیلوں نے, چاہے وہ یوحنا کی انجیل ہو, چاہے وہ لوقا کی انجیل ہو, چاہے وہ مرقس کی انجیل ہو, یہ تمام انجیلوں میں سب نے یہ لکھا ہے کہ حضور مسیح نے آخری حیات میں اوپر جانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں آیا ہوں تمہارے درمیان, میرے بعد مسیح آئے گا. مسیح کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو تمہارے دردوں کا دوا کرے گا, تمہیں سکون بخشے گا اور آسان شریعت لے کے آئے گا. نہیں, حق ادا نہیں کر رہے ہو میری باتوں کا. اس کے بعد جملہ جو استعمال کیا وہ فارقلیتا ہے. فارقلیتا آئے گا, آنے کے بعد جب تک, اچھا پھر فرمایا میرے حواریوں میرے جانے سے ناراض نہ ہو جب تک میں جاؤں گا نہیں. میں کیا کروں؟ جب تک میں جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں. ایک, اس کے بعد فرمایا میرے جانے سے ناراض نہ ہو, جو کچھ میں نہیں بیان کر سکا وہ آ کے بیان کرے گا. تیسری بات, اللہ نے اپنا کلام اس کے منہ میں رکھ دیا ہے. نہیں سمجھے عزیزو, تمام انبیاء کا معجزہ, عیسیٰ کا معجزہ مردہ جلانا, موسیٰ کا معجزہ دریا میں راستہ بنانا, ابراہیم کا معجزہ آگ کو گلزار بنانا, ہمارے نبی کا معجزہ قرآن مجید ہے. صلوات بر محمد. فارقلیتا آئے گا, لیکن جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا. وہ جب آئے گا تو جب تک روئے زمین پر انسان ہیں وہ تمہارے ساتھ ہوگا. بات آ گئی تو کہتا چلوں, مسلمانوں عقل کے ناخون لو. حضرت عیسیٰ اپنے عیسائیوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آئے گا جائے گا نہیں. میں کہاں سو رہے ہو؟ وہ جو آئے گا جائے گا نہیں. جب تک زمین پہ ایک انسان بھی رہ جائے وہ جائے گا نہیں. مسلمانوں, اگر اس سے رسول خدا مراد ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, رسول خدا تو چلے گئے, تو پھر عیسیٰ کی پیشن گوئی کیا ہوگی؟ تو جواب یہ آئے گا, محمد گئے ہیں, اولنا محمد, اوسطنا محمد, کلنا محمد. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. اچھا, اب اس زمانے کے فیلسوف مسٹر ہنری اسپینوزا, جنہوں نے توریت کے اوپر قلم اٹھایا ہے, انہوں نے اس کتاب پہ حاشیہ بھی لکھا ہے. شرح توریت میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر فارقلیتا سے مراد روح القدس ہے, یعنی روح مقدس. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ تثلیث, ہولی فادر, ہولی سن, اور دونوں کو جوڑنے والا روح مقدس, ہولی اینجل. تین ہی ہے نا, خدا, عیسیٰ, اور ان دونوں کے بیچ میں رابطہ جوڑنے والا کون؟ نہیں دیکھو, توجہ دو گے تو مزہ آئے گا. مجھے بھی آتا ہے ادھر ادھر کی بات کر کے مجلس ختم کر دینا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اگر میں نے جرات کی تو جرات کی قدر کرو. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. تو اب وہ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے
روح القدس ہے۔ فارقلیتا سے مراد کیا ہے؟ روح القدس۔ تو بھائی اس کا جواب دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انجیل یوحنا میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو غسل تعمید دیا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے۔ جیسے ہی آپ کی ڈبکی لگائی فلسطین میں، ویسے ہی ایک کبوتر آ کے بیٹھا، اور حضرت یحییٰ نے کہا یہ کبوتر نہیں ہے، یہ روح مقدس ہے۔ اسی طریقے سے انجیل لوقا اور مرقس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب سب کو غسل تمیز دے دیا، یعنی سب کو نہلا کر دھلا کر پاک کر دیا، اس کے بعد کہا روح مقدس پہ ایمان لاؤ جو میرے اور خدا کے درمیان راز ہے۔ لوگوں نے کہا وہ روح کہاں ہے؟ کہا دیکھا ملکوت سے ایک سفید کبوتر آیا، حضرت عیسیٰ کے کاندھے پر، خدا کے واسطے مت سو، حضرت عیسیٰ کے کاندھے پر بیٹھ گیا ہے۔ چاروں انجیلوں میں لکھا ہے کہ روح القدس حضرت عیسیٰ کی ابتدائی نبوت کے درمیان آیا۔ نہیں، میری محنت ضائع نہ کرو۔ اگر فارقلیتا سے مراد روح القدس ہوتے تو حضرت عیسیٰ یہ نہ کہتے کہ جب تک میں جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں۔ صلوات بر محمد۔ اور اگر روح القدس ہوتے تو اسی انجیل میں یہ لکھا ہے، حضرت عیسیٰ نے کہا کہ روح القدس نے مجھے خبر دی ہے کہ آج میرا آخری دن ہے، اب میں نہیں آؤں گا جب تک کہ انسان کا بیٹا نہ آ جائے۔ عزیزو، لیکن حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ یہ فرمایا کہ روح القدس فارقلیتا جو آئے گا وہ اس زمین پہ رہے گا جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ تو روح القدس تو آ کے چلے جاتے تھے، لیکن یہ وہ روح مقدس ہے جو ایک بار آئی تو اب قیامت تک اس زمین سے جائے گی نہیں۔ اور عزیزو، اسی معنی کو حضرت پیغمبر نے حدیث میں عطا کر دیا، میں جا رہا ہوں لیکن گھبراؤ نہیں، انی تارکن فیکم الثقلین۔ نہیں، حق ادا نہیں کر رہے ہو۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ میں اپنے بعد اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ عزیزو، عیسیٰ کی گفتگو کو مکمل کر دیا۔ جا میں بھی جا رہا ہوں، لیکن عیسیٰ آپ جیسے دنیا کو خالی کر کے نہیں جا رہا ہوں، اپنا جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ عزیزو، چونکہ ہم آپ پڑھتے نہیں لہذا ہم کو تعجب ہوتا ہے۔ چند بڑے یہودی حضور کے زمانے میں آئے اور آپ کے ہاتھوں میں مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ ابن سلام اس زمانے میں مدینے کا سب سے بڑا عالم، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ توریت و انجیل کا علم عربوں کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو انگلش میں انجیل پڑھتے ہیں یہ ترجمے کا ترجمہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ نہیں، آپ نے اس بات کی اہمیت نہیں پہچانی۔ اگر قرآن کے ترجمے کا ترجمہ پڑھیے تو قرآن نہیں ہے۔ آج عیسائی اور یہودیوں کے پاس انگلش میں توریت و انجیل ہے،
جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ فلسطین میں پیدا ہوئے، اسی فلسطین میں کے قریب شام میں اولاد اسماعیل بستی تھی، عرب بستے تھے، لہذا حضرت عیسیٰ کی انجیل اور حضرت موسیٰ کی توریت کا سب سے پہلا جو ترجمہ ہے وہ عربی میں ہے، انگلش میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے محمد ایک اور صلوات پڑھتے محمد۔ ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں، اصول کافی سے سن لیجئے، آپ کا ایمان نورانی ہو۔ صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد۔ امیر المومنین، اسی سورہ کی تفسیر میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے، قال یہودی لرسول اللہ، ایک یہودی نے رسول خدا سے ایک دن یہ عرض کیا، انی قرأت نعتک فی التورات، میں نے آپ کی صفت تورات میں پڑھی ہے کہ آپ کا نام محمد ہوگا، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جائے ولادت مکہ ہوگی، اور آپ جہاں ہجرت کریں گے اس کا نام طیبہ ہے، اس کا نام، اور لیسا بفظ ولا غلیظ، نہ وہ بد اخلاق ہوگا نہ وہ تند مزاج ہوگا، ولا سخاب، اور نہ ہی کسی سے سختی سے بات کرتا ہوگا، ولا متزین بالفحش، فحش وہ گالیاں نہیں بکتا ہوگا۔ عزیزو روایتوں میں یہ ہے کہ گالی بکنا، کوئی گالی بکنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد۔ بعض لوگ شیعہ ہونے کے نام پہ گالیاں بکتے ہیں، تو ہمارے لیے اسوہ اہل بیت طاہرین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ دشمنان اہل بیت کی کوئی حیثیت و حرمت نہیں ہے، لیکن ہماری تو حیثیت ہے، ہماری زبان کی تو حرمت ہے۔ عزیزوں، میرے استاد خدا رحمت کرے آیت اللہ محمد تقی بہجت سے میں نے کہا سرکار فلاں 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 کی کوئی اوقات نہیں ہے، فرمایا ان سے نجس دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ پھر میں نے کہا ان کو گالی دی جا سکتی ہے؟ کہا اب آپ غور کیجئے، گالی کے اندر جو تصور پیش کیا جاتا ہے اس کے لیے میرے استاد نے کہا تم فلاں کی نجس ماں کو ہاتھ لگا سکتے ہو؟ نہیں، میری بات آپ نہیں سمجھے۔ انہوں نے کہا نہیں، فرمایا جس کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو اس کے بارے میں ایسے الفاظ کیوں ادا کر رہے ہو؟ اس کے بعد فرمایا ان کی نجاست انہیں مبارک ہونے دو، اپنی زبان کیوں نجس کرتے ہو؟ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ میرے دوستو یاد رکھیے، مسلمان وہ نہیں جس کی زبان گندی ہے۔ مسلمان کی شرطوں میں ایک شرط ہے عفیف اللسان، عفیف یعنی پاک دامن۔ حضور کے لیے تھا لا سخاب ولا فحاش، نہ کسی کے عیب بیان کرتے تھے اور نہ کسی کو گالیاں دیتے تھے۔ کبھی بھی رسول خدا نے، آپ دیکھیں کہ ایک شخص آیا، اس نے حضور سرور کائنات سے تندی کی، سختی کی، حضور سرور کائنات نے اس کی طرف مسکرا کے دیکھا، بیتنا فرمایا کہ اللہ نے یہ زبان بنائی ہے ذکر خدا کے لیے، اس زبان کو آلودہ مت کر کسی انسان کی توہین کے لیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ وہ شخص نہ گالی دیتا ہے نہ وہ شخص، اچھا دیکھیں مثال یہ ہوتا ہے کہ جب تک میں آرام سے اے سی میں بیٹھا ہوا ہوں، جب تک مجھے پانی اور چائے مل رہا ہے، جب تک لوگ میری واہ واہ کریں تو تک میں بھی گالی نہیں بکوں گا۔ انسان کی اہمیت پہچانی ہو تو رفع الرجال فی ہزاہزت الاحوال، جب حالات خراب ہو جائے تو آدمی پہچانا جاتا ہے۔ ویسے تو میں مرقع اخلاق ہوں، کوئی چھیڑ دے اور گالی نہ دوں تو سمجھو میں محمد کا چاہنے والا ہوں۔ حضور سرور کائنات پہ کتنی سختیاں کی گئی، لیکن کبھی بھی رسول خدا کی زبان پہ کسی کے لیے بد الفاظ نہیں آیا۔ اس نے کوڑا پھینکا، 3 دن کے بعد آپ اس کے پاس گئے، وہ عورت زمین پہ لیٹی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ اچھا بدلہ لینے آئے ہو؟
حضور نے مسکرا کے فرمایا نہیں، بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، 3 دن تو میرے اوپر کوڑے پھینکتی تھی، میں تیرے لیے دعائے خیر کرتا تھا، آج تو نے نہیں پھینکا تو مجھے فکر لاحق ہوئی کہ وہ آدمی جو مجھے دعا پہ مجبور کرتا تھا وہ کہاں گیا، جو مجھے دعا پہ مجبور کرتا تھا وہ کہاں گیا؟ تو اس نے کہا آپ کیوں آئے ہو؟ کہا تمہاری احوال پرسی کرنے آیا ہوں اور تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لایا ہوں۔ اس نے کہا میں نے 3 دن گالی دیا تو یہ بدلا؟ آپ نے فرمایا تم نے مجھے گالی ضرور دی ہے، لیکن اگر تم مجھے جانتی ہوتی تو گالی، میں تمہارے درمیان آیا ہوں کہ تم کو بتوں سے نجات دے دوں، خدا سے جوڑ دوں۔ اس عورت نے کہا دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے کردار نے ثابت کر دیا کہ تم بغیر لالچ کے خدا کے لیے آئے ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلوات پڑھ دے محمد بابا، ایک اور صلوات۔ اس کے بعد یہودی کہتا ہے نہ آپ گالی بکتے ہیں، نہ آپ برا بھلا کہتے ہیں، اور غصے میں بھی اپنا کنٹرول نہیں کھوتے، غصے میں بھی اپنا کنٹرول نہیں کھوتے ہیں۔ میں نے آپ کی صفت پڑھی ہے، آپ نے فرمایا پھر؟ فرمایا ہاتھ دے دیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں صلوات پڑھو قاعدے سے، اللہم صلی علی۔ بس عزیزو وقت تو بہت چاہیے، تو یاد رکھیے کہ زبان کتنی اثر رکھتی ہے۔ یہ زبان اگر آپ کی اچھی ہو نا تو آپ پوری دنیا میں محبوب ہو سکتے ہیں۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا مولا اگر میں کسی کی گالی کا جواب نہ دوں تو کیا ہوگا؟ مولا اگر کوئی مجھے گالی دیتا ہے میں گالی کا جواب نہ دوں، کہا 3 فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب تم جواب نہیں دو گے تو وہ شرمندہ ہوگا، جواب نہیں دو گے، اگر شرمندہ نہیں ہوگا تو اپنے اندر ٹوٹ جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی گالیاں دی اور اس نے پلٹ کے کچھ کہا تو جتنا تم سمجھاتے اس سے زیادہ اس کے دماغ میں آتا کہ کہہ بھی وہ سکتا تھا، بول وہ بھی سکتا تھا، جواب وہ بھی دے سکتا تھا، لیکن اس نے میری گالی کا جواب نہیں دیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یرضی الرب، خدا تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ مولا علی فرماتے ہیں گالی کا جواب نہیں دو گے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ پڑے گا گالی دینے والے کے اوپر، وہ سوچے گا، غور کرے گا، فکر کرے گا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خدا راضی ہے۔ مولا تیسرا کیا فائدہ ہے کہ شیطان ناراض ہو جاتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات بر محمد۔ حضرت عبداللہ ابن سلام آیا، وہ یہودی ہو گیا، یہودی تھا مسلمان ہو گیا۔ اسی طریقے سے مخیرق، وہ اپنے یہودیوں میں سب سے مالدار آدمی تھا، اور رسول اللہ کو جو 40 باغ ملے تھے فدق کے علاوہ وہ مخیرق ہی کے تھے۔ مخیرق آیا، آنے کے بعد حضور سرور کائنات سے گفتگو کرتا رہا، حضور سے جواب دیتے رہے۔ اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے توریت میں ایک علامت پڑھی ہے، وہ علامت آپ کے مذہب میں ہونی چاہیے۔ کہا کیا علامت ہے؟ کہا کہ جو نبی ہوگا وہ پیدائشی یتیم ہوگا، جو نبی ہوگا وہ پیدائشی، دیکھیں حضور دنیا میں نہیں آئے تھے اور آپ کے والد کی وفات ہو گئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو جانشین ہوگا اس کا چچا زاد بھائی ہوگا اور اس کا داماد ہوگا، اور اس کے بعد جو اس کے جانشین ہوں گے اس کے نواسے ہوں گے۔ اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، اس کے داماد کا نام ایلیا ہے، اس کے نواسے کا نام شبر ہے، چھوٹے نواسے کا نام شبیر ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ 2 نام کس کے نام ہیں؟
حضرت نے مسکرا کے کہا حضرت ہارون کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شبر تھا، دوسرے کا نام شبیر ہے۔ آپ نے فرمایا وہ عبرانی تھے، میں عربی ہوں، عربی میں شبر کو حسن کہتے ہیں، شبیر کو حسین کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد، ایک اور صلوات بر محمد۔ آخری بات کمپلیٹ کروں، امام رضا کا مقابلہ اس زمانے کے کبھی ایسا رہا وقت رہا، مجلس رکھیے گا قاعدے کی اور سننے والے ہوں گے تو پوری باتیں سناؤں گا۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ تو عزیزو، امام رضا علیہ السلام کا مقابلہ اس زمانے کے جتنے بھی مذہب تھے سب سے ہوا۔ تو ہارون رشید نے بڑے بڑے علماء کو بلایا، اور اس زمانے میں یہودیوں کا مرکز جو تھا وہ قسطنطنیہ یعنی ٹرکی تھا، اور ٹرکی بالکل بغداد سے ملا ہوا ہے، اور یہودیوں کا جو مرکز تھا وہ بھی جو ہے وین اور اٹلی تھا۔ وہاں سے جو انہوں نے آدمی بلایا، تو جو عیسائیوں کا ذمہ دار تھا اس کا نام تھا راسل جالوت، انگلش میں رسل جولیٹس، راسل اس کا نام تھا رسل جولیٹس۔ جو یہودیوں کا عالم تھا اس کا نام تھا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد علی، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد علی۔ تو جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا اور جو عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم تھا، نستوریوں کا عالم تھا، سب حضرت رضا کے پاس آ کے بیٹھے۔ آنے کے بعد عیسائی سے حضرت رضا کے سامنے ہارون نے کہا کہ تم ان سے پوچھو، گفتگو کرو اسلام کے بارے میں۔ تو عیسائی نے کہا میں اس آدمی سے کیسے گفتگو کروں کہ جو ایسی کتاب پڑھ کے سنائے گا جس کو میں نہیں مانتا، ایسے نبی کے بارے میں بات کرے گا جس کو میں نہیں مانتا۔ حضرت رضا غصہ آ گیا، فرمایا سن، اگر توریت والوں کو توریت سے جواب نہ دیا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب نہ دیا، تو میں بھی علی ابن ابی طالب کا پوتا نہیں، محمد کا نواسہ نہیں۔ اس کے بعد گفتگو ہے، مان کو پوچھ جو پوچھنا ہے پوچھ۔ اس نے کہا عیسیٰ کی نبوت کو آپ مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ہر اس عیسیٰ کی نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں کہ جس نے اپنے جانے سے قریب ہونے سے پہلے فرمایا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا کہ جو تمہیں زمین و آسمان کی نعمتیں دے گا، اس کا نام فارقلیتا ہے، اس کا نام محمد ہے۔ میں ہر اس عیسیٰ کو نہیں مانتا جو اپنے بعد کسی نبی کی گواہی نہ دے۔ اس نے کہا کہ کیا آپ کے دین میں یہ نہیں لکھا ہے کہ جب تک 2 گواہ نہ ہو تب تک آپ کی گواہی پوری نہیں ہوگی؟ حضرت نے فرمایا اگر میں عیسیٰ مسیح کے نزدیک سب سے مقدس آدمی کو گواہ بنا کے پیش کروں تو کیا مانے گا؟ اس نے کہا اگر عیسیٰ کے مقابلے عیسیٰ کا کوئی گواہ ہوگا تو کیوں نہیں مانوں گا؟ آپ نے فرمایا یوحنا دہلمی کو پہچانتا ہے؟ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ کے نزدیک وہ عادل تھے، سچے تھے۔ آپ نے کہا یوحنا دہلمی کی انجیل کھول، میں پڑھتا ہوں تو ملا۔ میں پڑھتا ہوں تو ملا۔ اب جب امام نے پڑھنا شروع کیا تو اپنی جگہ سے اسقف اعظم کھڑا ہو گیا، انجیل بن کر کے چہرہ دیکھ رہا ہے۔ مامون کہہ رہے کیا بات ہے؟ کہ یہ تو ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے عیسیٰ مسیح پڑھا۔ علماء کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں۔ امام نے کہا میں پڑھتا ہوں سن۔ اب جو امام نے پڑھنا شروع کیا تو امام نے فرمایا کہ اللہ کا نور چمکا طور سینین سے، اللہ کا نور سورج کی طرح اشکار ہوا جبل سائر سے، اور اللہ کا نور چمکا کوہ فاران سے۔
اس کے بعد حضرت نے یہودی سے کہا یہ بتا کہ اللہ کا نور طور سینا سے چمکا تو وہ نور کس کا نور تھا؟ اس نے کہا موسیٰ کا نور۔ عیسائی سے کہا جبل سائر پر جس کا نور چمکا تھا وہ کس کا نور تھا؟ اس نے کہا عیسیٰ کا نور۔ آپ نے فرمایا کہ یہودی تو سفر تثنیہ کھول جس میں حضرت ابراہیم سے خدا مخاطب ہوتا ہے، اے ابراہیم میں تمہیں اس عورت سے ذریت دوں گا جس کی اولاد ذروں سے زیادہ پھیل جائے گی اور ایک جنگل نہیں صحرا میں زندگی کرے گی۔ اس صحرا میں ایک چشمہ ہوگا جو تمہارے بچوں کے پیر سے نکلے گا، وہاں پہ ایک پہاڑ ہوگا جس کا نام فاران ہے۔ عزیزو اس کے بعد آپ نے عیسائی سے کہا، عیسیٰ نے نہیں کہا جان نور من السماء علی الطور، طور پہ نور آیا، طور سے سینین پہ نور آیا، میں گدھے کی سواری کرتا ہوں وہ اونٹ پہ سوار ہوگا۔ آپ نے کہا بتا گدھے کی سواری عیسیٰ نے کی ہے اور عیسیٰ کے بعد کوئی نبی ہے جس نے اونٹنی کی سواری کی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جز محمد مصطفیٰ صلی اللہ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس عیسائی سے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ تو بہت اچھے آدمی تھے، میں عیسیٰ کی کوئی برائی نہیں نکالتا، ما ننقم من عیساکم الا بقلت الصلاۃ وقلت الصوم، تمہارے عیسیٰ میں ساری خوبیاں موجود تھیں بس بے نمازی تھے۔ بس کیوں مردنی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ بس اور روزہ، بہت سے غصہ آ گیا۔ اس نے کہا ابھی تک آپ کے علم سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ سے بڑا عالم نہ قرآن کا ہے نہ توریت کا نہ انجیل کا، لیکن ابھی آپ نے عیسیٰ کے بارے میں ایسی بات کہہ دی تو اب مجھے ذرا آپ کے بارے میں شک ہو گیا۔ میں نے کہا کیا کہہ دیا میں نے؟ کہا عیسیٰ بے نمازی تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ حضرت نے کہا پھر؟ کہا خدا کی قسم عیسیٰ رات بھر نماز پڑھتے تھے۔ ہمیں سمجھو تو صحیح، عیسیٰ رات بھر نماز پڑھتے تھے اور دن میں روزہ رکھتے تھے۔ رضا نے خود امام رضا نے فرمایا اگر خدا تھے تو نماز کس کے لیے، روزہ کس کے لیے؟ اس کے بعد اٹھا، اٹھنے کے بعد حضرت رضا کا ہاتھ پکڑا، چوما، چومنے کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک ولی اللہ، صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ خدا شاہد ہے 2% باتیں میں نے کی ہیں، ابھی کم سے کم 98% صرف اس موضوع پہ رہ گئی ہیں کہ پیغمبر کا تذکرہ توریت و انجیل میں اور دیگر کتابوں میں۔ اور عزیزو اللہ کے کرم سے یہ اہل بیت کے لطف سے سارا کچھ مطالعہ کر کے اس پہ غور کر کے فکر کر کے نوٹ بنا کے میرے پاس موجود ہے۔ کوئی صاحب خصوصی درس بھی لینا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ ایک صلوات پڑھتے محمد۔ البتہ مجھے علمیت کا دعویٰ نہیں ہے، میں عالم نہیں ہوں لیکن جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ عزیزوں ایک یہودی آیا، مدینے کے گلی کوچوں میں پھر رہا تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ ایک سبیح چہرہ انسان جس کا قد بلند ہے، زلفیں ہوا کے ساتھ کھیل رہی ہیں، آنکھوں میں عجیب روب ہے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے، زمین پہ 2 زانو بیٹھ کر ایک ایسا بچہ کہ جس کا پورا بدن مٹی میں سنا ہوا ہے،
اس کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور اپنی ابا سے اس کا منہ صاف کر رہے ہیں، اس کی پیشانی چوم رہے ہیں اور اپنی جیب سے کچھ خرما یا کوئی میٹھی چیز لا کے دے رہے ہیں۔ وہ یہودی آگے بڑھا، اس نے لوگوں سے پوچھا کیا ان کا اپنا بچہ ہے؟ بس جو میں نے مصائب تمام کیا، کیا ان کا اپنا بچہ ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، ان کا اپنا بچہ نہیں ہے، ان کے 2 نواسے ہیں جو حسن و حسین ہیں، لیکن یہ ان کا اپنا بچہ نہیں ہے۔ تو کہا پھر یہ کیوں اس بچے کو اتنا پیار کر رہے ہیں؟ کہا چونکہ یہ یتیم ہے، لہٰذا یہ یتیم سے محبت کرتے ہیں۔ وہ قریب گیا، جانے کے بعد اس نے کہا کہ اے محمد، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی اور ضروری کام نہیں ہے جو یہ غیر ضروری کام انجام دے رہے؟ پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا ایک یتیم بچے کے دل میں اگر آس ڈال دو تو احد اور کوہ ابو قبیس کے برابر سونے کا صدقہ دینے سے افضل ہے۔ اس کے بعد فرمایا میں یتیموں کی نوازش کرتا ہوں۔ کوئی بھی یتیم آ جاتا تھا، اکثر بچے جن کو رسول کی طرف اپنے کو متوجہ کرنا ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ انا الیتیم، میں یتیم ہوں، اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، اس کو گلے سے لگاتے تھے۔ حضور سرور کائنات قرآن نازل ہوا اما الیتیم فلا تقہر، یتیموں پہ سختی نہ کر۔ یہ سیرت نبی ہے مسلمانوں کہ یتیم پہ رحم کرو۔ روایتوں میں ہے کہ کوئی یتیم نظر آئے تو اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو یا چھپا لو یا اس کو دو، گھر میں کوئی ایسی چیز نہ پکاؤ جس کی خوشبو پڑوس میں جائے اور یتیم بچہ تڑپ جائے کہ میرا بابا ہوتا تو میرے کھانے پینے کا انتظام کرتا۔ حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ باہر کھڑے ہو کر کسی یتیم کے سامنے اپنے بچے کو گودی میں نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ اس بچے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ وصی رسول خدا ہیں۔ کوفے میں رات بھر یتیموں کے گھروں میں جاتے تھے۔ ایک ننھا یتیم تھا جس کا باپ مر گیا تھا۔ حضرت امیر علیہ السلام اس گھر میں تشریف لے گئے، معظمہ سے کہا کہ تو حجرے میں چلی جا، میں اس بچے کو بہلاؤں گا۔ اس کے بعد عزیز دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ اس بچے نے کہا میرے بابا جب زندہ تھے تو مجھے کندھے پہ بٹھا کر صحن خانہ میں چلتے تھے۔ حضرت امیر نے کاندھے پہ اسے بٹھا لیا۔ اس نے کہا 4 زانو ہو کے چلتے تھے۔ امیر کائنات نے اپنی گھٹنیاں زمین پہ ٹیک دیں، کہنیوں کو زمین پہ ٹیک دیا۔ تھوڑی دور چلتے رہے، اس نے کہا کہ میرے بابا مجھے اپنی زلفوں کو لٹوں کو نکال کر مجھے دیتے تھے۔ امیر المومنین نے امامے کے کونے سے زلف نکالی اور اس کے ہاتھ میں دے دی۔ عزیزو جب تک وہ بچہ تھک نہیں گیا حضرت نے اسے کاندھے سے نہیں اتارا۔ عزیزو یتیم نوازی اسے کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ مدینے میں جب سن لیتے تھے کوئی یتیم ہو گیا ہے تو رات کی تاریکی میں جاتے تھے، اندھیرے میں لاکھوں دینار دروازہ کھٹکھٹا کے دے جاتے تھے اور کہتے تھے اے معظمہ تم اپنے کو بے وارث نہ سمجھنا، جب بھی تمہیں ضرورت محسوس ہو تو محمد کا دروازہ کھٹکھٹا دینا، میں حسین ابن علی ہوں، کسی کو کہنا نہیں۔ عزیزو اما الیتیم فلا، بس میں نے مسائب پڑھ دیا۔ اما الیتیم فلا تقہر، مسلمانوں جس نے تمہارے یتیموں کو پالا، مسلمانوں جس نے تمہارے یتیموں کو گلی کوچوں میں گود میں اٹھایا، مسلمانوں جس نے تمہارے یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیرا، حق تو یہ تھا بعد حسین کوئی آتا سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیرتا، کوئی آتا سکینہ کو کھجور یا خرما کھلاتا، کوئی آتا اپنی گود میں اٹھا لیتا، کوئی آتا سکینہ کو اپنی پشت پہ بٹھا لیتا، نہ کہ اونٹ کی پیٹھ پر باندھ دیتا۔ عزیزو روایت کا جملہ ہے بچی کے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی، 2-3 جملہ بہت رو گئے عزیزو۔ بچی کے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی، کبھی دائیں جا رہی تھی کبھی بائیں جا رہی تھی۔ عزیزو حمید ابن مسلم کہتا ہے میں قریب گیا، جانے کے بعد میرا دل اس بچی کے اوپر تڑپ گیا۔ سن کتنے سال کا ہے؟ 4 سال کا ہے۔ عزیزو
4 سال کا سن ہے. بچی جیسے ہی میں سامنے آیا اس نے کہا شیخ خبردار ہاتھ نہ لگانا، نحن سادات و نحن ابناء رسول اللہ، ہم رسول کی بیٹی ہیں، ہم سید ہیں، ہمیں ہاتھ نہ لگانا. کہا اے بی بی میں نے کوئی ارادہ نہیں کیا ہے، میں تو چاہتا ہوں آگ بجھا دوں. بہت بچی نے کہا اگر ہم پہ رحم کرنا چاہتا ہے تو نجف کا رستہ بتا، نجف کا رستہ بتا دے. اے بی بی نجف جا کے کیا کرو گی؟ آواز میرا دادا حلال مشکلات علی رہتا ہے، میں اپنے دادا کو بتاؤں گی. شمر نے مجھے تماچے مارے، میری پھوپھیوں کے سر سے چادر چھینی. اجرکم علی اللہ. محسوس کرو عزیزو، آپ کے گھر میں 4-5 سال کا بچہ ہوگا نا تو ذرا غور سے سنو. بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ انہیں ڈانٹا کیوں جا رہا ہے، انہیں مارا کیوں جا رہا ہے. اپنے گھر میں 4 سال کے بچے کو تصور کرے. ایک بڑا آدمی اگر بچے کو دوڑا کے پکڑنا چاہے تو بچہ بھاگ نہیں سکتا. عزیزو شمر آگے بڑھا، سکینہ ڈر گئی، سکینہ نے فرار کرنا شروع کیا. بس شمر آگے بڑھا، عزیزو سکینہ کے قریب کھڑا ہوا. عزیزو اس کو آیت اللہ احمد جبرائیل کا مصائب فرماتے ہیں فوجیوں کے ہاتھ بہت سخت ہوتے ہیں. خدا نہ کرے کوئی فوجی کسی بچے کے منہ پہ تماچا مارے. بس شمر آگے بڑھا، زور کا تماچا مارا، سکینہ منہ کے بل زمین پہ گر گئی. اے چچا، اے چچا میری مدد کو. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بآخری جملہ کہنے جا رہا ہوں. بچیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے کان میں بندے پہنائے جائیں. آپ کے گھر میں، میرے گھر میں، سب کے یہاں بچیاں ہیں نا عزیزو، کان میں بندے. عزیزو یہ مصائب ہے دختر فاطمہ کا. منہ نہ دیکھو میرا، رو سکتے ہو تو رونے کی آواز نکالو، اس لیے کہ تمہارے رونے سے فاطمہ زہرا کے سینے کا زخم اچھا ہوتا ہے. شرم و حیا نہ کرو. شرم وہ کرتا ہے جس کا گھر باقی ہوتا ہے، جس کی پھوپھی کے سر سے چادر چھین لی جائے. عزیزو جس کے آقا کے ہاتھ میں ہتھکڑی باندھ دی جائے، جس کے آقا کے جنازے پہ گھوڑے دوڑا دیا جائے، وہ شرم و حیا کیا کرے. امام رضا و امام صادق فرماتے ہیں اس بلند آواز پہ رحمت جو میرے حسین کی غربت پہ بلند ہوتی. بچیوں کو خواہش ہوتی ہے کہ ان کے کان میں در یا بندے پہنا دیے جائیں. آپ نے سنا ہوگا عصر عاشور حضرت سکینہ نے حضرت امام حسین سے فرمایا بابا رقیہ کو آپ نے ان کی یتیمی کے بعد بندے پہنائے تھے، لیکن آپ کے بعد کوئی نہ ہوگا، آپ مجھے بندے پہنا دیجئے تاکہ یتیمی کی نشانی بن جائے، کوئی میرے ساتھ جسارت نہ کرے. حضرت امام حسین نے بندہ پہنایا. عزیزو اگر بچیوں کو بندہ پہنایا جاتا ہے، ذرا سا چھو بھی جاتا ہے تو بچیاں تڑپ جاتی ہیں. یہ تمہارے گھر کی بات ہے عزیزو. خدا نہ خواستہ دوپٹے میں اگر بندہ پھنس گیا، بستر میں اگر بندہ پھنس گیا تو بچی تڑپ کے مر جاتی ہے. عزیزو سنو گے امام صادق کہتے ہیں ملعون شمر آگے بڑھا، اس نے بندہ اتارا نہیں، وَانْخَرَقَ جھٹکے دیے، کان کی لویں پھٹ گئیں، خون جاری ہو گیا، سکینہ تڑپنے لگی. واہ محمدہ، واہ حیدرہ، واہ غربتہ، سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، سیرت محمد کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. قلب مقدس امام حسین کو ہم تو راضی و خوشنود فرما.
ریشہ نجس اخباریت کو نیست و نابود فرما، مرجعیت کو باعزت ہے باعزت تر فرما، آبرو تشیع کی حفاظت فرما۔ خدا ہمیں دین کی حفاظت کرنے کے لیے ہم میں سے جو مشتاق شہادت ہے انہیں شہادت نصیب فرما۔ خدایا ہماری آبادی و جمعیت میں اضافہ فرما۔ خدا ہماری بیٹیوں کو عزم و عفت زینب سلام اللہ علیہ عنایت فرما، ہمارے جوانوں کو طہارت علی اکبر عنایت فرما، ہمارے بچوں کو قداست حضرت باقر و حضرت سکینہ عنایت فرما، راہ خدا میں استقامت کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا عزاداری کو ہمارے لیے مشعل راہ قرار دے، ہماری قبر میں روشنی بنا، شب اول قبر زیارت امام حسین نصیب فرما، عند الاحتضار امام حسین کو فراہم فرما، عند الحساب رسول خدا کی شفاعت عطا فرما، پلے والے رہتی دنیا تک نام حسین کو زندہ رکھ، تنادی من کل اندیہ ندای الحیا والغیرہ یا حسین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد